अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 25 सूरत ज़ुखरफ की आयत नंबर 57 ता 71 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम ज़रूर शुरू पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر نہ حق جھگڑے کو، بلکہ وہ ہیں جھگڑالو لوگ۔ وہ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا، یہ سیدھی راہ ہے، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا، اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا، اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب، تو اسے پوجو، یہ سیدھی راہ ہے۔ پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے، تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے، کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہو، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے، داخل ہو جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں اور تمہاری خاطریں ہوتی، ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا، اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تسلسل سے تفسیر۔ نزول: جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ آیت وما تعبدون من دون اللہ حسبوا جہنم پڑھی، جس کے معنی یہ ہے کہ اے مشرکین، تم اور جو چیز اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ سن کر مشرکین کو بہت غصہ آیا، اور ابن زباری کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خاص ہمارے اور ہمارے معبودوں ہی کے لیے ہے یا ہر امت و گروہ کے لیے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے، یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے بھی۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ بن مریم نبی ہیں، اور آپ ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نصارہ ان دونوں کو پوجتے ہیں، اور حضرت عزیر اور فرشتے بھی پوجتے ہیں، اور حضرت عزیر اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں، یعنی یہود وغیرہ ان کو پوجتے ہیں۔ تو اگر یہ حضرات معاذ اللہ جہنم میں ہوں تو ہم راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں، اور یہ کہہ کر کفار خوب ہنسے۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، اور یہ آیت نازل ہوئی ولما ضرب ابن مریم، جس کا مطلب یہ ہے
کہ جب ابن زباری نے اپنے معبودوں کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کی مثال بیان کی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کیا کہ نصارہ انہیں پوجتے ہیں، تو قریش اس بات پر ہنسنے لگے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب یہ تھا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ بہتر ہیں، تو اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود یعنی بت بھی ہوا کریں، کچھ پرواہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں باطل ہے، اور آیا کریمہ انکم وما تعبدون من دون اللہ سے انکم وما تعبدون من دون اللہ سے صرف بت مراد ہیں۔ حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر اور ملائکہ کوئی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ ابن زباری عرب تھا، عربی زبان کا جاننے والا تھا، یہ اس کو خوب معلوم تھا کہ ما تعبدون میں ما ہے، اس کے معنی چیز کے ہیں، اس سے غیر ذوالعقول مراد ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کا زبان عرب کے اصول سے جاہل بن کر حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور ملائکہ کو اس میں داخل کرنا کٹ حجتی اور جہل پروری ہے، باطل کے درپے ہونے والے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ارشاد فرمایا جاتا ہے، نبوت عطا فرما کر اپنی قدرت کا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، اے اہل مکہ ہم تمہیں ہلاک کر دیتے اور جو ہماری عبادت و اطاعت کرتے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا علامات قیامت میں سے ہے، یعنی میری ہدایت و شریعت کا اتباع کرنا، شریعت کے اتباع یا قیامت کے یقین یا دین الہی پر قائم رہنے سے، یعنی معجزات یعنی نبوت اور انجیلی احکام توریت کے احکام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام مبارک تمام ہو چکا۔ آگے نصرانیوں کے شرکوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان میں سے کسی نے کہا کہ عیسیٰ خدا تھے، کسی نے کہا خدا کے بیٹے، کسی نے کہا تین میں کے تیسرے غرض نصرانی فرقے ہو گئے، یعقوبی، نستوری، ملکانی، شمعونی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفر کی باتیں کی، یعنی روز قیامت کے یعنی دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے باقی رہے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، آپ نے فرمایا دو دوست مومن اور دو دوست کافر، مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کرنا اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق، یعنی جنت میں تمہارا اکرام ہوگا، نعمتیں دی جائیں گی، ایسے خوش کیے جاؤ گے کہ تمہارے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہوں گے، انواع و اقسام کی نعمتیں۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک یہ عظیم موقع ہے کہ آپ اس رمضان شریف کے مقدس مہینے کے اندر آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے، تو آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور اس پروگرام کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔